ہم سے جڑنے کے لیے YouTube پر اسد رضا رہبر آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ باپ انتقال کر گیا، قرآن پڑھنے والا بیٹا نہیں ہے، ماں انتقال کر گئی، قرآن پڑھنے والا بیٹا نہیں ہے، کبھی مفتی صاحب کے پاس جاتا ہے، کبھی قاری صاحب کے پاس جاتا ہے، کبھی حاجی صاحب کے پاس جاتا ہے، کبھی حافظ صاحب کے پاس جاتا ہے، میرا باپ انتقال کر گیا ہے، قرآن خوانی کر دیجئے، میرا باپ انتقال کر گیا ہے، قرآن پڑھ دیجئے۔ میں کہتا ہوں حافظ صاحب قرآن پڑھ دے گا، مفتی صاحب قرآن پڑھ دے گا، قاری صاحب قرآن پڑھ دے گا، لیکن ایک بیٹا اپنے باپ کے نام پہ پڑھتا ہے، ادھر قرآن پڑھتا ہے، دل میں درد ہوتا ہے، آنکھ میں آنسو ہوتا ہے، ہاتھ کو اٹھاتا ہے، اے میرے مولا میرا باپ خطا کار تھا، اے میرے مولا میرا باپ سیاہ کار تھا، قسم اللہ کی بیٹا کا ہاتھ نیچے بھاگ میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ دعا پہلے قبول کر لیتا ہے۔ نعرہ رسوا رسالت مسلک اعلی حضرت علی حسن قادری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آج ہم قرآن سے دور ہیں۔ آج دیکھ لیجئے اکثر و بیشتر نوجوان قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، قرآن پڑھنا اسے نہیں آتا ہے، یوٹیوب چلانا آتا ہے، فیس بک چلانا آتا ہے، گوگل چلانا آتا ہے، واٹس ایپ چلانا آتا ہے۔ اگر کسی کا بچہ 2 سال کا ہے واٹس ایپ چلانا سیکھ گیا ہے، فیس بک چلانا سیکھ گیا، پھر وہ نوجوان کہتا ہے میرا بیٹا 2 سال کا ہے، اپنے دوستوں کے سامنے فخر کرتا ہے میرا بیٹا واٹس ایپ چلانا سیکھ گیا ہے، فیس بک چلانا سیکھ گیا ہے، یوٹیوب چلانا سیکھ گیا ہے۔ میں کہتا ہوں اے میرے ملت کے مسلمانوں، اے میرے ملت کے نوجوانوں، سنو، تم اس وقت فخر نہ کرنا جب تیرا بیٹا واٹس ایپ چلانا سیکھ جائے، اس وقت فخر نہ کرنا جب تیرا بیٹا فیس بک چلانا سیکھ جائے۔ ارے 10,000 کے سامنے فخر کرنا جب تیرا بیٹا قرآن پڑھنا سیکھ جائے، تیرا بیٹا قرآن سننا پڑھ جائے، تیرا بیٹا نماز پڑھنا سیکھ جائے، تیرا بیٹا فاتحہ خوانی کرنا سیکھ جائے، تب تو فخر کرنا۔ آج ہم فخر کرتے میرا بیٹا واٹس ایپ چلانا سیکھ گیا ہے، ہم فخر کر رہے ہیں، ہمارا بیٹا واٹس ایپ فیس بک چلانا سیکھ گیا ہے، ہم فخر کر رہے ہیں۔ سنو، اس وقت فخر کرنا جب تیرا بیٹا قرآن کھولنا سیکھ جائے، تیرا بیٹا قرآن پڑھنا سیکھ جائے، تب تو فخر کرنا۔ اور میں نبی کے میلاد کا بیان کرتا ہوں، محبت سے بولے یا رسول اللہ۔ میرے آقا دنیا میں نہیں تشریف لائے تھے، بہت ظلم ہو رہا تھا، بہت ظلم ہو رہا تھا، عورتوں کو، بیواؤں کو ستایا جاتا تھا، بچی کو زندہ زمین میں گاڑ دیا کرتا تھا، لیکن میرے آقا نے دنیا والوں کو پیغام دیے، اے دنیا والوں نفرت مت پھیلاؤ۔ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ نفرت، بھائی بھائی میں نفرت، استاد شاگرد میں نفرت، پیر مرید میں نفرت، خاندان خاندان میں نفرت، بستی بستی میں نفرت۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر کوئی انسان نفرت کو عام کرتا ہے، محبت کو دباتا ہے، نفرت کو پھیلاتا ہے، سنیں میرے آقا فرماتے ہیں اگر کوئی انسان 2 ملے ہوئے دل کو اگر توڑ دیتا ہے، اگر جدا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب اسے جہنم میں بھیج دیتا ہے۔ اللہ الصمد۔ میرے آقا فرماتے ہیں کوئی انسان محبت کو عام کرتا ہے، نفرت کو دباتا ہے، محبت کو پھیلاتا ہے، ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دیتا ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب اسے جنت میں بھیج دیتا ہے، جنت میں بھیج دیتا ہے۔ لیکن آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ نفرت کو عام کر دیے ہیں، بھائی بھائی میں نفرت ہے۔ ایک بھائی اگر اچھا گھر بنا لیا، دوسرے بھائی کے سر میں درد ہونے لگا۔ ایک بھائی اچھا گھر بنا لیا، گاڑی لے لیا، تو دوسرے بھائی کے سر میں درد ہونے لگا ہے۔ اگر 4 ویلر لے لیا ایک بھائی، تو دوسرے بھائی بد دعا کر رہا، مولا اس کے گاڑی میں آگ لگ جائے، اس کی گاڑی میں آگ لگ جائے۔ ایک بھائی پریشان ہے، ایک بھائی ترقی کر رہا ہے، دوسرے بھائی کا کھانا ہضم نہیں ہو رہا، کھانا ہضم نہیں ہو رہا ہے۔ وہ بلڈنگ بنایا ہے، صبح اٹھتا ہے بلڈنگ کو دیکھتا ہے، بد دعا کرتا مولا اس کی بلڈنگ گر جائے، اس کی بلڈنگ گر جائے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ارے ترقی دیکھ کے جلے مت، یہ دعا کرے مولا اس کو تو نے دیا ہے، اس کے بدلے میں مجھے بھی عطا کر دے، اس لیے کہ رزق کا مالک ہم اور آپ نہیں ہے، کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ جسے چاہتا ہے غریب سے امیر بنا دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے جاہل سے عالم بنا دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے چور سے ولی بنا دیتا ہے۔ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے،
لیکن آج ہم لوگ جلتے ہیں، نفرت کو عام کرتے ہیں، بھائی بھائی میں نفرت کرتے ہیں۔ بھائی بھائی سے نفرت مت کرو، پیار کرو، محبت کرو۔ اگر تو پیار کرے گا، محبت کرے گا، یہاں بھی کامیاب رہے گا، وہاں بھی کامیاب رہے گا۔ نفرت کو دور کرو، محبت کو عام کرو، محبت کو عام کرو، نفرت سے دور کرو۔ کسی کو دیکھ کر جلو مت نہیں، بڑوں کی قدر کیا کرو، چھوٹوں سے شفقت کیا کرو، عالم دین کا قدر کیا کرو، ماں باپ کی خدمت کیا کرو۔ آج ہم ماں باپ سے دور ہو گئے ہیں، تھوڑا پیسہ کما لیے ماں باپ سے دور ہو جاتے ہیں، عزت کما لیے ماں باپ سے دور ہو جاتے ہیں۔ کوئی پیر صاحب آئے ان کے پیچھے پریشان رہتے ہیں۔ یہ نہیں کہتا ہوں کہ پیر کے پیچھے پریشان مت ہو، پیر کے پیچھے پریشان ہو، ان کے ہاتھ چلنے کے لیے آج ہم پریشان رہتے ہیں۔ لیکن سنیں، میرے آقا فرماتے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں، اگر تم سے تیری ماں ناراض ہے تو نبی بھی ناراض ہے، خدا بھی ناراض ہے۔ اگر تم سے تیرے ماں باپ ناراضی ہے، خوش ہے، تو نبی بھی خوش ہے، خدا بھی خوش ہے، خدا بھی خوش ہے۔ لیکن آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اگر پیر صاحب آ جائے، جیسا پیر ہو، پرکھیں گے نہیں، لیکن پریشان رہتے پیر صاحب کے پیچھے، ہاتھ ملانے کے لیے جان دیتے ہیں۔ کبھی ماں باپ کے ہاتھ چھوئے؟ پہلے ماں باپ کی خدمت کر لیا کرے، ماں باپ سے پیار کر لیا کرے، ان کے بعد پیر سے پیار کرے۔ اس لیے کہ جب پریشان کی عالم میں آپ رہے، بغداد بعد میں جانا، اجمیر بعد میں جانا، گلیر بعد میں جانا، کچھوچا بعد میں جانا، بریلی بعد میں جانا۔ اگر پریشان ہے، کسی عالم کے بارگاہ میں بعد میں جانا، تعبیر بعد میں لینا، اپنے ماں کے قدم کے قریب بیٹھ کر کے پاؤں کو دبا کر کے یہ کہنا، اے میری ماں ہم پریشان ہیں، کاروبار نہیں چل رہا ہے، میرے حق میں دعا کر دے، قسم اللہ کی آپ کی ماں ہاتھ اٹھائے گی، ہاتھ نیچے بعد میں آئے گا، اللہ تعالیٰ دعا پہلے دعا پہلے قبول کر لے گا۔ لیکن کیا کرتے ہیں؟ ماں باپ سے دعا نہیں لیں گے۔ ماں باپ انتقال کر گیا، کبھی قبر کے سامنے نہیں جائیں گے۔ کچھ لوگ تو بدعت کہتا ہے قبر کے سامنے نہیں جانا چاہیے، لیکن سنیں، محبت سے سنیں، میرے آقا جب دنیا میں تشریف لا رہے تھے، آنے کا انداز دیکھیں، آنے کا انداز دیکھیں۔ جب کوئی بچہ دنیا میں آتا ہے تو بچہ ہنستا ہوا آتا ہے نا، دیکھیے ہنستا ہوا آتا بچہ، تو سامنے سروا ہلا رہے ہیں۔ جب کوئی بچہ، ہم اور آپ آئے ہیں دنیا میں تو روتے ہوئے آئے ہیں، لیکن سنیں، کوئی بچہ دنیا میں آتا ہے تو ماں کا شکم میں، پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ مجھے پیارا پیارا، میٹھا میٹھا درد ہونا شروع ہوا، درد ہونا شروع ہوا۔ میں نے آگے پیچھے دیکھا، میرے گھر میں کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں تھا، کوئی خاتون بھی نہیں تھی، لیکن میں نے اپنا رشتہ دار سے ایک خاتون کو بلائی۔ بلانے کے بعد کہا جا مکہ سے کسی دایا کو بلا کے لے آؤ۔ وہ خاتون گئی ایک دایا کے پاس، دروازہ کھٹکھٹائی، وہ کہا چلو حضرت عبداللہ کے گھر بچہ آنے والا ہے، ایک بچہ آنے والا ہے۔ تو دایا نے کیا کہا کہ جو بچہ آنے والا ہے وہ یتیم بچہ ہے، کیا پیسہ دے گا؟ اس کا باپ دنیا میں نہیں ہے، رقم نہیں ملے گا، دولت نہیں ملے گا، پیسہ نہیں ملے گا، نہیں جائیں گے۔ اسے کیا پتا کہ وہ یتیم نہیں ہے، یتیموں کا سہارا بن کے آیا ہوا ہے، غریبوں کا سہارا بن کے آیا ہوا ہے، مدد کے مدد کرنے والا بن کے آیا ہے۔ سنے مکے کے جتنے دایا سب نے جواب دے دیا، ایک نے جواب دیا، دو نے دیا، تین نے دیا، چار نے دیا، 5 6 7 8، مکے کے جتنے دایا سب نے جواب دے دیا۔ خاتون آئی حضرت آمنہ کے پاس اور آ کے کہنے لگا بہن مکے کے جتنے دایا سب نے جواب دے دیا، کوئی نہیں آنے کا انتظار ہے، سب نے جواب دے دیا۔ آمنہ سر جھکا کے بیٹھی ہوئی ہے، اتنے میں جبریل امین اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا جب کوئی بچہ دنیا میں آتا ہے، بچہ دنیا میں آتا ہے، ایک عورت کے پاس دوسری عورت کی ضرورت پڑتی ہے، اے میرے مولا تیرے محبوب دنیا میں آنے والا ہے، تیرے رسول دنیا میں آنے والا ہے، آمنہ کے پاس کوئی دایا آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے جبرائیل مکے کے جتنے دایا ہے سب آتا، لیکن میں نے آنے نہ دیا، میں نے آنے نہ دیا۔ جبریل کہتا مولا کیوں نہیں آنے دیا، کیوں آنے نہیں دیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جبریل مکے کے جتنے دایا ہے سب نہ
आपा का कोई काम नहीं है। जिब्रील कहता मौला तब क्या करे? अल्लाह ताला फरमाता जिब्रील परेशान मत हो, मैंने दया का इंतजाम कर दिया है, कर दिया है। मौला कहा? अल्लाह फरमाता जा हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम के कब्र के सामने जा, हयत आसिया के कब्र के सामने जा, हयत मरियम के कब्र के सामने जा। जिब्रील कहता मौला ये तो दुनिया से बहुत पहले की इंतकाल कर गया है, बहुत पहले चली गई है, जा जल्दी जा। जिब्रील कहता कैसे इंतकाल कर गया है? अल्लाह फरमाता जिब्रील कब्र के सामने जा, आवाज देना तेरा काम है, कब्र से उठाना मेरा काम है, कब्र से उठाना मेरा काम है। आज हम कब्र के सामने जाते फातिहा पढ़ते, क्या कहता है? ये कब्र पुजवा है। क्या कहता है? कब्र पुजवा है। जिब्रील अमीन ने जाके आवाज दिया, जाके आवाज दिया, हज़रत हव्वा खड़ी हो गई, आसिया खड़ी हो गई, हज़रत मरियम खड़ी हो गई। जो ही खड़ी जिब्रील ने कहा तीनों जा, जा तीनों जा हज़रत आमना के घर। जब तीनों आई तो जिब्रील ने कहा सुन, जब आमना पूछेगी तू कौन है तो ये ना कहना कि मैं हव्वा हूँ, ये ना कहना कि मैं मरियम हूँ, ये ना कहना कि मैं आसिया हूँ। अच्छा बताइए हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम कौन है? कौन है? हजरत आदम की बीबी। हम सारे मुसलमान के, पूरे दुनिया के माँ के नाम बोले ना मोहब्बत से, हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम। जब आए आमना सर झुका के बैठी हुई है, सर झुका के बैठी हुई। हव्वा आगे बढ़ी, पेशानी को चूमा, आसिया आगे बढ़ी, रुखसार को चूमा, मरियम आगे बढ़ी, लब को चूमा। आमना नजर उठाती है, देखती है, पूछती है ए बहन तू कौन है? तो हव्वा कहती ये नहीं कि मैं हव्वा हूँ, ये नहीं कहती है, कहती है आमना मुबारक हो, तेरे गोद में कोई आम बच्चा नहीं आने वाला है, तेरे गोद में कोई आम बच्चा नहीं आने वाला है, नबियों का इमाम आने वाला है, रसूलों का इमाम आने वाला है, वो आने वाला है जिसके सत्ते में पूरी दुनिया बनी है। अगर वो ना होते तो हम भी ना होते, वो ना होते आदम ना होता, वो ना होते जान ना होता, वो ना होते सूरज ना होता, वो ना होते कुछ भी ना होता। अच्छे रजा फरमाते हैं जमीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान जोर से मकीनो मकान, चुनी न चुना बने तो जहां, हम आए हैं यहाँ, जोर से हम आए हैं यहाँ, उठेंगे भी वहाँ, उठेंगे भी वहाँ हमारे लिए। सब तो नबी के सदके बना है, चांद नबी के सदके, सूरज हम और आप सब नबी के सदके बना है। फिर हम नबी की पैदाइश में अगर जुलूस निकाले, नबी की पैदाइश में मिलाद सजाए, तो बताइए हमारे घर अगर बच्चा पैदा होता है, बेटा होता है या बेटी होती है, तो हम बहुत रसगुल्ला बांटते हैं, गुलगुल्ला तो बांटते नहीं, रसगुल्ला बांटते हैं, बर्थडे मनाते, बड़का बड़का केक काटते हैं। जब मेरा बच्चा है वो तो कायनात का जान है, नबियों का इमाम है, तो फिर उनकी पैदाइश का दिन आए तो हम क्यों नहीं कहेंगे हसरत डालेंगे हम पैदाइश मौला के फूल, नहीं के हमें पैदा डालेंगे हम पैदाइश मौला के धूल, मिस्ल फारस के कीले हम गिराते जाएंगे। क्यों नहीं कहेंगे? इसलिए कि हम जो कुछ बने हैं, जो कुछ है सब नबी के सदके हैं, जो कुछ दुनिया में देख रहे हैं सब नबी के सदके हैं। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, जोर से बोले खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। आखिरी बात सुने, जब मेरे आका दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, जो आज बच्ची मुस्कुरा रही है ना, आज जिसके घर बेटी है, एक बेटी है या दो बेटी है या तीन बेटी है, बाप का सीना 36 इंची का हो जाता है, वो फख्र से कहता है ये मेरी बेटी है, ये मेरा जान है, ये मेरा दिल का टुकड़ा है, ये मेरा लिखते जिगर है। क्यों? एक बाप से पूछिए, बेटा से ज्यादा प्यार नहीं करता है, बेटी से प्यार करता है, बेटी से प्यार करता है। पूछ लीजिए बाप को, जब वही बेटी जवान हो जाती है, रुखसत होती है, शादी करके ससुराल जाने लगती है, सबसे ज्यादा अगर किसी को सबसे ज्यादा अगर कोई रोता है तो वो सबसे ज्यादा रोने वाला वो
कहते हैं। बाप बिलख बिलख के रोता है और कहता ये मेरी बेटी है, ये मेरी जान है, ये मेरे लखते जिगर है। जवानी से बचपना जवानी हर दम मैं इनके साथ, इनको देख करके मैं मुस्कुराता था, इनको देख करके मैं घर से निकलता था, इनको देख करके मैं घर से आना जाना करता था। इसलिए कि बेटी से प्यार करना हमारे बाप की सुन्नत नहीं है, रसूल पाक की सुन्नत है, नबियों का ईमान की सुन्नत है। अपनी बेटी से प्यार किया करो, अपनी बेटी से मोहब्बत किया करो। मेरे आका दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, उससे पहले की बात बताता हूँ। अगर किसी के घर में बच्ची पैदा लेती तो जमीन में जिंदा गाड़ दिया करता था। एक शख्स है अपनी बीबी को वसीयत कर रहा है, अपनी बीबी को कह रहा है, ए मेरी बीबी, जो तेरे शिकम में, तेरे पेट में मेरा खून पल रहा है, अगर बेटा होगा मुसीबत, बेटा होगा मोहब्बत से पालना, अकीदत से पालना, बहुत मोहब्बत से पालना। बेटी होगी गला दबा के मार डालना, उसे जमीन में जिंदा गाड़ देना। एक शौहर ने बीबी से वसीयत किया है, बाहर निकला है, घर से बाहर निकल गया है, प्रदेश चला गया है, काम के लिए चला गया है। कोई दिन गुजरा है, 1 महीना 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीना 7 महीना 8 महीना 9 महीना गुजरा है। जो ही 9 महीना गुजरा है उसके आंगन में बेटा नहीं आया है। एक खूबसूरत मुस्कुराती हुई बेटी आ गई है, एक बेटी आई है। जो ही बेटी आई है माँ का दिल होता है। जब माँ का दिल होता है, जब कोई बच्चा तड़पता है माँ का दम निकलता है, जब कोई बच्चा तड़पता है माँ का दम निकलता है। वो जब माँ तड़पती है तो आबे जमजम निकलता है, जब माँ तड़पती है तो आबे जमजम निकलता है। माँ सोच रही है, मेरे शौहर ने कह के गया है बेटी होगी गला दबा के मार डालना, लेकिन हम कैसे मारे, हम तो माँ है, हम कैसे मारे, माँ है, हम कैसे इसे कत्ल करें, हम माँ है। माँ का दिल बड़ा नाजुक होता है दोस्त। माँ से प्यार किया करो, माँ से मोहब्बत किया करो, माँ के करीब बैठा करो, माँ के करीब बैठ करके दुआएं लिया करो, माँ को कभी कुछ खिलाया करो, कभी कुछ पिलाया करो। आज हमारे नौजवान माँ से दूर हो जाता है, नौजवान बाप माँ से दूर हो जाता है। मैं कहना चाहता हूँ सुने, जब तक दुनिया घर में, जब तक तेरे माँ बाप दुनिया में है, जब तक तेरे माँ बाप घर में है, तुझे कदर पता नहीं है, तुझे इज्जत पता नहीं है। यही माँ बाप जब दुनिया से चला जाएगा, तू घर आएगा, बाप का चरपाई नजर आएगा, बाप नजर नहीं आएगा। माँ का चरपाई नजर आएगा, माँ नजर नहीं आएगी। बाप का कुर्ता नजर आएगा, बाप नजर नहीं आएगा। बाप का निशानी नजर आएगा, बाप नजर नहीं आएगा। इसलिए मिल्लत के नौजवानों, दुनिया में रहो, किसी से प्यार करो या ना करो, माँ बाप से प्यार किया करो। इसलिए कि मेरे आका फरमाते हैं माँ बाप से प्यार किया करो, माँ बाप से मोहब्बत किया करो, माँ बाप के करीब बैठा करो। इसलिए कि हम नहीं कह रहे हैं, मेरे आका भी माँ बाप से प्यार किया है, मेरे नबी भी अपनी माँ से प्यार किया है, मेरे आका भी अपनी माँ से प्यार किया है। और अपनी माँ छोड़ के जो मेरे आका को दूध पिलाई थी, वो जो दूध पिलाई थी, जिसको दाई हलीमा खाता है, उसे भी मेरे आका ने प्यार किया है, उसकी भी कदर किया है, उसकी भी इज्जत किया है। तो हम माँ से क्यों नहीं प्यार करेंगे, माँ से क्यों नहीं मोहब्बत करेंगे। एक बीवी के शौहर की वसीयत याद आता है, जो शौहर का वसीयत याद आता है, सोचने लगती है क्या करूं। कभी हाथ को बढ़ाता है फिर पीछे करती है, हाथ को बढ़ाती है फिर पीछे करती है, क्या करूं। शौहर को वसीयत किया है, शौहर ने कहा है अगर बेटी होगी गला दबा के मार डालना, जिंदा जमीन में गाड़ देना, बेटा होगा मोहब्बत से पालना। हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे। लेकिन माँ का मोहब्बत हुआ करता है, माँ का प्यार हुआ करता है, माँ का दिल हुआ करता है। माँ कहीं जो हो जाए अपनी बच्ची को मैं परवरिश करूंगी। कोई दिन तक परवरिश करती रही, कुछ साल तक परवरिश करती रही। जब बच्ची धीरे धीरे चलने लगी, जब बच्ची धीरे धीरे कदम को बढ़ाने लगी, एक दिन बच्ची आंगन में खेल रही थी, इतने में उसके जालिम शौहर आ जाता है। और आने के बाद जो ही बच्ची पे नजर पड़ती है, जो ही नजर पड़ी है, आवाज दिया, ए मेरी बीबी, ये बच्ची कौन है जो मेरे आंगन में खेल रही है, ये लड़की कौन है जो मेरे आंगन में खेल रही है। बीबी दौड़ते हुए आती है और कहती है मेरे शहरे ताईदार, ए मेरे शहरे ताईदार, ए मेरे शौहर बताइए, ए मेरे जान बताइए, ये मेरी बेटी नहीं है, ये आपकी बेटी नहीं है, आपकी बेटी हुई थी
آپ کے کہنے پہ میں زمین میں زندہ گاڑ دیا، یہ میری بیٹی نہیں ہے۔ آگے قسمت، بیٹی سامنے ہے ماں نہیں کر سک رہی ہے، بیٹی سامنے ہے باپ نہیں کر سک رہی ہے، باپ سامنے ہے بیٹی نہیں کر پا رہا ہے، ماں سامنے ہے بیٹی نہیں کر پا رہا ہے۔ وہ باپ قریب گیا ہے بیٹی کا، کبھی بیٹی کا پیشانی کو چومتا ہے، کبھی لب کو چومتا ہے، کبھی ہونٹ کو چومتا ہے، کبھی گود میں اٹھاتا ہے، کبھی کھلاتا ہے، کبھی پلاتا ہے۔ کچھ دن تک ایسا کرتا رہا، بیوی سمجھ گئی کہ اب میرے شوہر قتل نہیں کرے گا، اب میرے شوہر اس کو نہیں مارے گا، اب میرے شوہر اس سے پیار کر رہا ہے، کبھی اس کے پیشانی کو چوم رہا ہے، کبھی لب کو چوم رہا ہے، اب اس کو نہیں مارے گا، اس کو قتل نہیں کرے گا۔ ایک دن بیوی شوہر کے قریب آئی اور آنے کے بعد کہتی ہے، اے میرے شوہر بتائیے یہ جو بیٹی سامنے موجود ہے نا، یہ کسی اور کی بیٹی نہیں ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ آپ کی بیٹی ہے۔ اتنا سننا تھا، ظالم شوہر کا چہرہ پھیکا پڑ گیا، غصہ سے لال ہو گیا۔ اتنا سننا تھا، بیٹی کو پکڑتی ہے، ایک چٹیل میدان میں لے گیا، وہ لے جانے کے بعد گڈھا تیار کرنے لگا، گڈھا کھودنے لگا، گڈھا تیار کرنے لگا۔ اب ایک باپ گڈھا تیار کر رہا ہے، بیٹی مٹی کو ہٹا رہی ہے، باپ گڈھا کھود رہا ہے، بیٹی مٹی کو ہٹا رہا ہے۔ جو ہی گڈھا مکمل طور پہ ہو گیا، مکمل تیار ہو گیا، ایک ظالم باپ نے بیٹی کو پکڑا ہے، گڈھا میں اتار دیا ہے۔ جو ہی گڈھا میں اتارا ہے، جو ہی گڈھا میں اتارا ہے، مٹی ڈالنا شروع کیا، مٹی گردن میں مٹی کمر تک ڈالا۔ اب تک بچی سمجھ رہی ہے میرا باپ ہم سے پیار کر رہا ہے، ہم سے محبت کر رہا ہے، ہم سے کھیل رہا ہے، ہم سے پیار کر رہا ہے۔ جو ہی مٹی سینے تک ڈال دیا، بچی سمجھ رہی ہے میرا باپ ہم سے محبت کر رہا ہے، ہم سے پیار کر رہا ہے، ہم سے کھیل رہا ہے۔ مٹی گردن تک ڈال دی، اب بچی سمجھ گئی یہ میرا باپ نہیں ہے، یہ ظالم ہے، یہ میرا باپ نہیں ہے، یہ ظالم ہے۔ تب بچی کی نظر آسمان کی طرف اٹھتی ہے اور دعا کرتی ہے، اے میرے مولا کوئی ایسا رہبر بھیج دے، اے میرے اللہ کوئی ایسا مسیحا بھیج دے، اے میرے اللہ کوئی ایسا رہبر بھیج دے کہ بچی کی حفاظت کرے، اے میرے پروردگار کوئی ایسا رہنما بھیج دے، کوئی ایسا رہبر بھیج دے، اے میرے اللہ پھر سے تو آدم کو بھیج دے، پھر سے تو موسیٰ کو بھیج دے، پھر سے تو عیسیٰ کو بھیج دے، پھر سے تو ابراہیم کو بھیج دے، پھر سے تو اسماعیل کو بھیج دے۔ خیر کی آواز آئی، اے بچی اب تیرے لیے آدم نہیں جائیں گے، تیرے لیے موسیٰ نہیں جائیں گے، تیرے لیے عیسیٰ نہیں جائیں گے۔ اے بچی اگر تیرے لیے جائیں گے آمنہ کا بیٹا محمد رسول اللہ جائیں گے، اگر تیرے لیے جائیں گے تو آدم نہیں جائیں گے، آمنہ کا بیٹا محمد رسول اللہ جائیں گے۔ میرے نبی آئے محبت کو ختم کیے، میرے نبی آئے بچی کو زندگی دی، میرے نبی آئے نفرت کو دور کیا، میرے نبی آئے محبت کو عام کیا، میرے نبی نے شراب کو حرام کیا، میرے نبی نے جوا کو حرام کیا۔ لیکن جانتے ہیں میرے نبی جس ماحول میں آئے تھے، جس شہر میں آئے تھے، اس شہر کا نام کیا ہے؟ زور سے بولے کیا نام ہے؟ شہر بولیے نا، وہاں بولیے نا، شہر مکہ۔ لیکن جب میرے نبی جس ماحول میں آئے اس وقت شراب بھی تھا، وہاں پہ جواری تھا، زنا کا گرم بازار تھا، شراب پینے والا تھا۔ اگر ایک بستی میں 10 شرابی ہو جائے پورے بستی کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ ایک بستی میں اگر 10 جواری ہو جائے پوری بستی کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ ایک گھر میں ایک جواری ہو جائے گھر کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے نبی جس شہر میں آئے اس وقت شراب پینے والا بھی تھا، جوا کھیلنے والا بھی تھا، قتل کرنے والا بھی تھا، پورے شہر میں شرابی تھا، پورے شہر شراب پینے والا تھا۔ لیکن تاریخ پڑھیے، جس حال میں میرے نبی آئے، جس وقت میرے نبی آئے، سارے مکے والے مل کر کے میرے نبی کو شرابی نہیں بنا سکے، جواری نہیں بنا سکے۔ میرے نبی نے تنہا کسی کو صدیق اکبر بنایا ہے، کسی کو فاروق اعظم بنایا ہے، کسی کو مولا علی بنایا ہے، کس کو عثمان غنی بنایا ہے، اور ایسا بنایا ہے، ایسا بنایا ہے۔ ایک آواز نے کہا یا رسول اللہ، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ میرے مصطفیٰ آئے انقلاب، میرے مصطفیٰ آئے
انقلاب آ گیا، میرے مصطفیٰ آئے نفرت کو دور کیے، میرے مصطفیٰ آئے محبت کو پھیلائے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ دنیا میں جب تک رہے عاشق رسول بن کے رہے، عاشق رسول بن کے رہے، دنیا میں جب تک رہے مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہے۔ ہم کسی کو دل نہیں دیں گے، اس لیے کہ ہم دل اپنے نبی کو دے دیے ہیں، اپنے نبی کو دے دیے ہیں۔ حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا سب کچھ ہے، جینا مرنا سب کچھ ہے، جینا مرنا سب کچھ ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ جب تک رہو نبی کے عاشق بن کے رہو، جب تک رہو نبی کے غلام بن کے رہو۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جب تک رہے سنیت پہ قائم و دائم رہے، جب تک رہے مسلک اعلیٰ حضرت پہ رہے۔ اللہ ہمیں بھی آپ کو سب کو ان چند باتوں پہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مکمل طور پہ 1 گھنٹہ ہو گیا ہے، اللہ ہمیں بھی آپ کو سب کو اس باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سارے لوگ محبت سے ہاتھوں کو اٹھا کے ایک مرتبہ کہہ لے سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مختار کی آمد، یاسین کی آمد، طٰہٰ کی آمد، مکی کی آمد۔ واپس پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔